السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ویسے آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے اہم ملفوظات سنائے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں زبانی عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اب رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا ایک 24 گھنٹوں کا نظام العمل تیار کر لیں کہ وقت آرام کا یہ وقت، بیدار ہونے کا یہ وقت، کام کاج کا یہ وقت، تلاوت کا یہ وقت، مراقبے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے پچھلے رمضانوں میں کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو انہیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے بھی روزے چھوٹ گئے ہوں تو تھوڑا غور کر کے، تحری کر کے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں آخری عشرے کا باقاعدہ اعتکاف ہوگا۔ اس میں آپ حضرات عزم کریں کہ مسنون اعتکاف یہاں آپ کریں۔ مسنون نہ صحیح، نفل اعتکاف 3 دن کا، 5 دن کا، بہرحال نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ بہت لمبا مراقبہ کریں گے۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں امامت کی وجہ سے بہرحال مسنون اعتکاف وہاں بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہاں بھی نہیں، مجھے آنا جانا رکھنا پڑتا ہے۔ میرا تو بہت جذبہ ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کے لمبے مراقبے کروں، لیکن بہرحال ایک دفتر کی مصروفیت رہتی ہے، وہاں خواتین میں قرآن سنانا ہوتا ہے وغیرہ، تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے بوجھ رہتا ہے، تھکان جیسی ہو جاتی ہے۔ تو آپ حضرات سوچئے کیا کیسا جو ہے نظام بنا سکتے ہیں۔ تین گھنٹے مراقبے کے لیے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رات کا بڑا حصہ انشاءاللہ مراقبے میں خرچ کریں گے۔ یہ حضرت جی دامت برکاتہم کے تقویٰ کے واقعات۔ ہمارے حضرت جی جو ہے تقوی کے بارے میں حضرت کے جو ملفوظات ہیں، اور خود حضرت کی زندگی میں کیسا تقویٰ ہے تھا پہلے، تو اس سے متعلق کچھ اہم باتیں اس میں سے سنائی جا رہی ہیں، اور نیت یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں ویسا تقویٰ لائیں گے۔
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریفہ میں یہ فیصلہ کن بات لکھی ہے کہ نیکی کرنا بھی بہت اہم ہے اور گناہ سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ مکتوبات بولے تو انہوں جو اس زمانے میں ان کے خلفاء کو، سالکین کو اور بادشاہ کے وزراء کو جو خطوط لکھے، خط کو مکتوب بولتے عربی زبان میں، مکتوبات یعنی خطوط۔ تو وہ مکتوبات امام ربانی جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے 2 جلدوں میں، تو اس میں اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں ہر قسم کی لایانی باتوں سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ہر قسم کی لایانی باتوں سے بچنے کا۔ اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ جب کوئی بات سوچنے لگے، جب کوئی بات کرنے لگے یا جب کوئی کام کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ بات، یہ کام اور یہ سوچ میری قبر میں مجھے فائدہ دے گی یا نقصان دے گی۔ تو فوراً دل فیصلہ کر دے گا کہ یہ کام لایانی ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ متقی بننے کا انتہائی آسان اور کارگر نسخہ ہے۔ زبان کی حفاظت بولے، اس لیے ہمیں آنکھ کا تقویٰ، زبان کا تقویٰ، حتیٰ کہ دل دماغ کے تقویٰ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت جی دامت برکاتہم کی زندگی کے چند تقوے پر مشتمل واقعات لکھے جاتے ہیں۔ امید ہے ہمیں ان سے اپنی زندگی میں تقوے کا اہتمام کرنے میں ضرور مدد ملے گی۔ آنکھ کا تقویٰ، اپن تقوے کا موٹا موٹا مطلب کیا سمجھ رہے تھے؟ گناہوں سے بچنا وغیرہ۔ اب حضرت کیا کرے کہ ایک کو کھول کے بول رہے ہیں آنکھ کا تقویٰ۔ حضرت مولانا محمد جعفر نقشبندی مجددی مدد ذلہ فرماتے ہیں کھانے میں تقوے کا یہ کام ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے زمانے میں کبھی ہاسٹل سے کھانا نہیں کھایا، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے اور پھر کھاتے تھے۔ ہمارے حضرت جی جو حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم ہاسٹل میں جب تھے نا، انجینئرنگ کرنے کے زمانے میں ہاسٹل کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ پکانے والے طہارت سے رہتے نہیں رہتے، وضو سے رہتے نہیں رہتے، نماز کے پابند ہیں یا نہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے پکا کے کھاتے تھے۔ وہ بول رہے ہیں نگاہ کی حفاظت کا اس درجے اہتمام کیا کہ ایک دفعہ خود ارشاد فرمایا کہ نگاہوں کی ہم نے اس طرح حفاظت کی ہے کہ پہلے دن یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو ہاسٹل سے مسجد تک گئے، درمیان میں کافی رقبہ خالی تھا۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں تنور پر بیٹھی روٹیاں لگا رہی ہیں۔ بس وہ دن اور اس کے بعد ہم 4 سال وہاں رہے، ہاسٹل سے روزانہ 5 مرتبہ نماز کے لیے مسجد جاتے، اور ہمیں یاد نہیں کہ ان 4 سالوں میں ہم نے دوبارہ تنور کی طرف نگاہ اٹھائی۔ تو کالج میں پڑھنے کے زمانے میں حضرت کا ایسا تقویٰ تھا، بولا بے پردگی سے ہر ممکن طریقے سے بچے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسد صاحب فرماتے ہیں راولپنڈی رواج ہال میں سیکورٹی پر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب حضرت جی تشریف لائے تو کچھ لوگ بھی باہر کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے ڈانٹا کہ مردوں کو بالکل دور کر دے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو، اس میں کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پردے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جوانوں کے لیے تقوی کے متعلق فرمایا کہ کسی عورت کے برقعے کو بھی نہ دیکھیں، عورت کے برقعے کو بھی نہ دیکھیں، ورنہ برقعے کے اندر چھپی ہوئی کو دیکھنے کا بھی خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ برقع ایسا ہے تو اندر
اور ادھر سے خیال جاتا ہے۔ غلط خیال کو آنے سے روک دینا یہی تقویٰ ہے، کیونکہ ہوس سینوں میں چھپ چھپ کر بنا لیتی تصویر ہے۔ انسان کے اندر ہرس ہوس ہے، اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا، ان شادی شدہ رہے تو بھی جو ہے اندر انسان کی جو فطرت ہوس ہرس ہے نا، سب کو جو ہے دیکھنا چاہتا۔ اور آنکھ کا تقویٰ، راقم الحروف کی بیعت کے دوسرے دن حضرت جی کے پاس دیہات کی کچھ عورتیں تشریف لائیں۔ وہ بار بار اپنے مسائل کو سننے کا تقاضا کر رہی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ پردے کا اہتمام مشکل تھا، کیونکہ وہ گلی میں کھڑی تھیں۔ حضرت جی نے اپنی آنکھیں نیچی کر کے ان کے مسئلے کو سنا اور جواب دیا، جس کی وجہ سے اس آیت پر عمل کا عملی نمونہ دیکھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ وہی حضرت جی نیچے دیکھ کے ان خواتین کی بات سنے اور جواب دی۔ آنکھوں کا پردہ، راقم الحروف، راقم الحروف بولتے یہ لکھنے والے، کتاب جمع کرنے والے۔ ایک دفعہ حضرت جی کے ساتھ قصور کے دورے میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ مستورات بھی برقعے میں ساتھ تھیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا تھا، سالکین بھی قریب کی سیٹوں پر بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے مستورات کے برقعوں پر نظر پڑنے کا خطرہ تھا۔ حضرت جی نے سالکین سے فرمایا کہ سفر میں اپنی آنکھوں کے شٹر کو نیچے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر سریع الحرکت پردے لگا دیے ہیں تاکہ آنکھوں کو ہر ممکن طریقے سے بے پردگی سے بچایا جائے۔ یہ پلکیں ہیں نا ہماری، اللہ ایسے بنا دیا کہ ہم سیکنڈوں میں بند کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کیا بولے کہ بھائی اب سفر میں ہیں تو عورتیں بھی ہیں، برقعے پر ہیں، لیکن تب بھی ان کے برقعے کو مت دیکھو، اس لیے فوراً نظروں کی حفاظت نیچے رکھو بول کے بولتے۔ ایک دفعہ حضرت جی دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا کہ دفتر میں کسی آدمی نے میرے شیخ پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ آپ کے پیر صاحب کو میں نے لاہور میں دیکھا کہ وہ ملنے والی نامحرم عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرے شیخ قطعاً ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کے ہی شیخ تھے۔ حضرت جی فرماتے میں نے اس سے عرض کیا کہ وہ دوبارہ تحقیق کرے۔ دوبارہ تحقیق کیا تو وہ کوئی بریلوی پیر نکلے۔ بریلوی پیر صاحب عورتوں کے ہاتھوں پہ، ان کو کیا سمجھا، حضرت ہمارے حضرت کے جو شیخ ہیں وہ سمجھ رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت کیا بولے، نہیں، ہمارے حضرت کسی بھی عورت کے سر پر ہاتھ رکھتے نہیں، چاہے وہ مریدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت جی نے فرمایا اگر میں بدگمانی کر لیتا تو میری بیعت کا ستیاناش ہو جاتا۔ پھر فرمایا ہم نے اپنے شیخ کے بارے میں بڑی جنونی محبت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فیض ملتا تھا۔ تو لوگ جو ہے وہ بریلی پیر صاحب کو دیکھے، عورتیں جو ہے ان سے دعا کی درخواست کرتے، سر پر ہاتھ رکھو بولے رکھ رہے، تو وہ صاحب کیا بولے آپ کے شیخ کو دیتا ہے۔ حضرت کیا بولے نہیں، ہمارے شیخ ویسا نہیں کرتے۔ مسئلہ بھی وہی ہے نا، عورتوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھنا، اجنبی عورتوں سے نہیں۔ ہمایوں صاحب بتاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جی جامعۃ الصالحات راول پنڈی سے کہیں جانے لگے تو ایک صاحب کو فرمایا کہ آپ اپنی گاڑی دروازے پر لے آئیں۔ جب حضرت جی باہر نکلے تو بجائے ان صاحب کی گاڑی کے اپنی گاڑی میں تشریف لے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان صاحب کے پاس اس وقت سرکاری گاڑی تھی اور حضرت جی نے تقوی کی بنا پر سرکاری گاڑی کو ذاتی کام میں استعمال کرنے سے اجتناب کیا۔ اتنے تقوی کا خیال رکھنا حیران کن تھا۔ بھائی سرکاری گاڑی ہے تو اس میں ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس لیے حضرت کیا کرے، ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھے والے ایسا۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہمارے قریبی دوست ہیں، نیک آدمی، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی، کچھ کام گھر کے سمیٹے تو 1,00,000 درہم ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ سن کے ہمیں بھی حیرانی ہوئی کہ بوجھ میں دب گئے۔ اللہ کی شان، نیک بندے تھے، 6 مہینے میں سب قرضہ اتر گیا۔
پوچھا کیسے اترا؟ کہنے لگے مجھے بھی نہیں پتہ۔ ایسا کام اللہ نے بھیج دیا جس کی توقع ہی نہیں تھی، اور اس سے اللہ نے 6 مہینے میں 1 لاکھ درہم نفع میں دے دیے۔ اللہ نکالتا ہے پریشانیوں سے۔ یہ جو ہم پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے ہمارے عملوں کی کوتاہی ہوتی ہے، عمل میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر تقوی اختیار کریں گے تو پروردگار عالم ہماری حفاظت فرمائیں گے اور دین دنیا کے کام سنوار دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے، اور اللہ بندے کو ایسی جگہ سے بھی رزق دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بازار کے کھانے میں احتیاط۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے دارالحقانیہ جانے کا موقع ملا۔ اس وقت حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، وہ ملے اور بہت شفقت فرمائی۔ فرمانے لگے میں تجھے چپلی کباب کھلاتا ہوں۔ اس زمانے چونکہ ابتدائی تصوف کی زندگی تھی اور ہم بازار کی چیزوں سے بہت احتیاط کرتے تھے۔ وہ بزرگ کیا بولے حضرت مولانا عبدالحق صاحب کہ آپ کو میں کباب بولے تو اپنے پاس کیا بولتے ہیں جی اس کو؟ کوفتے بولے تھے، شامی کوفتے ایسا کچھ ہوں گے۔ تو حضرت فرما رہے کہ جیسے وہ بزرگ بولے کھلاتا ہوں، تو ہمارے اندر تشویش ہوئی کہ اچھا چپلی کباب وہ تو بازار میں بنتے ہیں، اب بازار کا میں کھاتا نہیں، ہوٹل سے حضرت منگا کھلاتے، بول رہے کیسا؟ بول کے حضرت ایک دم پریشان ہو گئے۔ حضرت بول رہے کہ وہ بزرگ اللہ نے ان کو بصیرت دی ہوئی تھی، وہ پہچان گئے، وہ بہت بڑے اللہ انہوں نے بولے میری اندر کی پریشانی کو نو سمجھ گئے۔ کہنے لگے کہ بچے، حضرت جب جوان تھے بولے تھا بچے، یہ جو کباب بنانے والا یہ نمازی آدمی ہے اور یہ ٹھیک چیز بناتا ہے، اس لیے ہم اس کے کباب کھا لیتے ہیں۔ تو اب ہم نے چپلی کباب کبھی اس لیے نہیں کھائے تھے کہ یہ پتہ نہیں بنانے والا کون اور کیسا بنانے والا ہے۔ پھر اس دن انہوں نے کباب بھی ماشاءاللہ 8-10 منگوا لیے، ہم نے بھی مطلب کھائے، پچھلے سارے قرضے اتارے بول رہے حضرت بول رہے، یعنی بہت احتیاط کرتے تھے اس دن، چونکہ حضرت منگائے بھائی نمازی آدمی ہے۔ غور کرنا بھائی، دیکھو کیسی چیزیں ہیں۔ اب ہم لوگوں کے بڑے مسائل ہیں۔ مسلمان ہوٹلوں میں بھی غیر مسلم کام کرنے والے، غیر مسلم ہوٹل پھر مسلمان ہے تو بھی انہوں باورچی نمازی ہے کہ نہیں ہے، کہ طہارت سے رہتے ہیں نہیں رہتے، باغوں سے رہتے، بہت بڑے مسائل ہیں اپنے پاس۔ تو خود اپنے گھروں کے اندر خواتین جو ہیں باوضو ذکر فکر سب بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر اس چیز کا خیال رکھتے تھے، اگر بازار سے کوئی چیز آ رہی تو پہلے تصدیق کرواتے تھے کہ وہ کیسی ہے، یا حالت سفر میں مجبوری میں کھا لیتے، ورنہ عام دستور یہ تھا کہ تحقیق ہوتی تھی۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ ہماری زندگی کے 20 سال ایسے تھے کہ ہم بازار سے آم لے کر نہیں کھاتے تھے۔ 20 سال احتیاط کرے، آم کی چٹنی بھی نہیں کھاتے تھے، اسی طرح وقت گزرتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایسا رہتا بولے تو یہ جو آم کے باغ لیتے نا لوگ، پھول کے وقت خرید لیتے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے، آم جب لگے سب تھوڑے بڑے ہو، کیری چٹنی بنانے کے قابل ہو، جب سودا کرنا چاہیے، پھول پر لے لیتے ہیں نا، تو شرعی نقطہ نظر درست نہیں ہے وہ تو، لیکن معاملے ویسی چل رہے کہ حضرت کیا کرتے تھے، جب معاملے درست نہیں ہیں، کراہت والے ہیں معاملہ، مطلب خرید و فروخت تو رضامندی سے چھوڑی، لیکن شرعی مسئلے کو جو ہے اتنا ملحوظ نہیں رکھتے لوگ، پتہ نہیں کون سے باغ کے آم ہے کہ کیا، کئی کو کھانا بولے تھے، احتیاط کرتے تھے، وہ بولنا چاہ رہے 20 سال۔ اسی طرح وقت گزرتا تھا، نہ صحت پر فرق پڑا، نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا، بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں مختلف ملکوں سے طلباء آئے ہوئے تھے۔ ایک عرب نوجوان تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ بازار، یعنی میں بازار کے پھل نہیں کھاتا،
اللہ کی شان کہ وہ ایک دن کسی آدمی کو ملنے گا تو اس کے گھر میں کنو کا درخت لگا ہوا تھا. اس شخص نے درخت سے ایک کنو توڑ کر اس سے بھی دے دیا. اس نے وہ رکھ لیا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میرا دوست ہے, وہ بازار کا کھاتا نہیں, تو میں جا کر اس کو دے دوں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے دروازے پر آیا تو قدرتاً وہ کنو کیا چیز ہے دیکھنا پڑتا پڑوس میں, تو وہ پیچھے وہ عرب ساتھی ہیں نا, وہ پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہا ہے. جب مجھے یقین ہو کہ میں مسجد کے اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوگی, تو پھر میں نے پیچھے ہٹ کر دیکھا کون ہے. وہ آیا اور کہنے لگا میں تمہارے لیے حلال کنو لے کر آیا. تو اسٹوڈنٹس بھی جانتے تھے کہ حضرت جو ہے بازار کا نہیں کھاتے, تو وہ کہ ایک گھر گئے تھے ساتھی سے ملنے, ان دیا تو وہ حضرت کو بھی کھلائیں گے اور کھلائے وغیرہ. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی بے نمازی کے کھانے سے احتیاط. یہ کون ہے بولے تو اب ہمارے سلسلے میں دیکھو اپنے کو کچھ نام تو معلوم ہونا. اب ہمارے حضرت جی کے شیخ کون ہیں؟ حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شیخ کون ہیں؟ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شیخ یہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے نا. حضرت جی دامت برکند فرماتے ہیں حضرت خواجہ فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے کہ نمازی آدمی کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانوں کا نور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, اور بے نمازی آدمی کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کی ظلمت یعنی اس کے اندر اندھیرا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تو میں ظلمت والا کھانا کیوں کھاؤں؟ مجھے دیکھتے سمجھ جاتا کہ یہ نمازی بنایا یا بے نمازی بنایا. حضرت کے خلیفہ تھے حضرت مالک چوک قریشی والے. انہوں نے ایک واقعہ سنا. کہنے لگے میں حضرت صاحب کے ساتھ سفر میں تھا اور میرے ذمہ حضرت کا کھانا بنانا ہوتا تھا, کیونکہ میزبان کا کھانا حضرت نہیں کھاتے تھے. حضرت کہیں پروگرام میں بھی جاتے نا, تو جن کے پاس پروگرام قیام رہتا ان کے گھر کا نہیں کھاتے تھے. پتہ نہیں اندر خواتین کا سب نمازی ہیں یا نہیں میرے ساتھ. تو ساتھ میں یہ حضرت کے مرید رہتے تھے, انہوں بناتے تھے. حضرت میزبان سے کہتے تھے کہ میں وقت دوں گا رہوں گا لیکن کھانا اپنا کھاؤں گا, بولتے تھے. کیونکہ بندہ کس کی تحقیق کرے کہ اس میں حرام شامل ہے, رشوت شامل ہے یا کچھ اور شامل ہے. آج کل تو بہت سارے لوگ نوکریوں کی تنخواہ پوری لیتے ہیں لیکن نوکری کو ٹائم پورا نہیں دیتے. بھائی نوکری جو ہے ایک ملازم سرکار ہے, اب ان کی ڈیوٹی 6 گھنٹے ان کو ڈیوٹی انجام دینا ہے. تنخواہ تو پوری لے رہے لیکن 6 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کر رہے نا بھائی. ہوتا نا بھائی, کون بولنے والا کون دیکھنے والا, گئے تو دیر سے جا رہے جلدی آ جا رہے کبھی ایسا. تو حضرت وہی بول رہے کہ آج کل تو بہت سارے لوگ نوکریوں کی تنخواہ پوری لیتے ہیں لیکن نوکری کو ٹائم پورا نہیں دیتے. تو حلال کدھر سے ملے؟ ایسا حلال کمائی کرتے ہیں, بینک میں رکھواتے ہیں, سود کا پیسہ گھر لے آتے ہیں, تو پتہ نہیں کتنے طریقے حرام کی ملاوٹ کے. اس لیے فرماتے تھے کہ بھائی میں اپنا کھانے کا انتظام خود کروں گا. حضرت دوسروں کے گھر کا نہیں کھاتے تھے. اور اپنا کھانا کیا تھا؟ ان کے لیے گھی دال اور کچھ چاول ملا کر کھچڑی بنتی تھی. تو وہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں حضرت کے لیے کھچڑی بنا لیتا تھا. حضرت نے مجھے تاکید کی ہوئی تھی کہ کھانے کو اس طرح بنانا کہ بے نمازی بندے کا ہاتھ اس کو نہیں لگے, وہ دیگچی وغیرہ جو اس کو بھی نہیں لگنا بولتے ہیں بے نمازی. فرمانے لگے میں نے کھانا بنایا. حضرت کے پاس اس وقت ایک مقامی آدمی آ کر بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا تھا, تو میں کھانا لے کر آ گیا. میں نے وہ کھانا جو دیگچی میں تھا ایک طرف رکھا اور دسترخوان بچھانے لگا. دسترخوان جب بچھ گیا تو اب اس پر وہ دیگچی رکھنی تھی. وہ آدمی قریب میں تھا, مقامی آدمی حضرت سے بات کر. میں نے اسے اشارہ کیا کہ مجھے پکڑا دو, تو اس نے دیگچی اٹھا کر مجھے پکڑا. ان کو خیال نہیں رہا نا کیا کرے, وہ تو انہوں پکڑ کے ان کو دی نا کیا کرے, رکھ کے نکالے. میں نے نہیں دیگچی اٹھا کر مجھے پکڑا. میں نے کھانا لگا دیا. اب کھانا کھانے لگے تو حضرت نے ہاتھ نہیں بڑھائے. ہم لوگ کھا رہے تو حضرت نہیں کھا رہے. فرمایا میں نہیں کھاتا. بڑا اصرار کیا, حضرت آپ نے صبح کا کھایا ہوا ہے, بہت زیادہ وقت ہو گیا. حضرت نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا بولے. حضرت نے انکار کر دیا. میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں نے دیگچی واپس رکھی اور حضرت لیٹ گئے. جب وہ بندہ چلا گیا تو میں نے آ کر معافی مانگی اور پوچھا کہ حضرت کھانا کیوں نہیں کھائے؟ حضرت نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میرے کھانے کو بے نمازی کے ہاتھ نہیں لگنا.
وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس سے کسی بے نمازی کا ہاتھ نہیں لگانا، حضرت میچ بنانا اس کو، کون بے نمازی کا ہاتھ نہیں لگانا، انہوں بول رہے۔ فرمایا میرے سامنے تم نے اشارہ کیا تو اس بندے نے اٹھا کر دیگچی پکڑ آئی تو بے نمازی کا ہاتھ لگ گیا نا، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت بھوکے سو گئے اور آدھی رات کو اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے عبد المالک، میں نے کہا جی حضرت۔ فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بعض ایسے تقوی والے ہوتے ہیں کہ ان کا تقوی انبیاء کے تقوی کی طرز پر ہوا کرتا تھا، یعنی ان کی طرف اشارہ کر کے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بھائی بعض ایسے بھی ہیں کہ انبیاء جیسا تقوی ہے ان کا ایسے۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں سنیے اور دل کے کانوں سنیے، ہم سب نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے کہ پروردگار ہم تیرے حکموں کی فرما برداری کریں گے، اسی لیے ہمیں مخاطب کرتے اللہ نے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ پروردگار اب ہماری زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزرے گی، ہمیں ایسا قدم اٹھانا ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے اور ہماری زندگی معصیت سے خالی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ نفلی اعمال کم کرے مگر گناہ کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نفلی عبادات زیادہ نہیں کر سکتا، تسبیحات زیادہ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ وظیفے نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، مگر اس کو گناہوں سے مکمل بچنا چاہیے، کوئی کام ایسا نہ کرے جو گناہ ہو۔ اسی لیے مشائخ وضاحت کرتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کی کثرت کرتا ہے مگر اس کے ساتھ زبان سے گناہ کرتا ہے، آنکھ سے گناہ کرتا ہے، دل و دماغ سے گناہ کرتا ہے، وہ اس درجے کو نہیں پا سکتا جس کو وہ انسان پا لیتا ہے جو عبادات تو زیادہ نہیں کرتا مگر اپنے آپ کو گناہوں اور لایانی سے بچاتا ہے۔ اس بات پر ہماری ہر وقت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ ہم صبح اٹھے تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، پھر صبح سے شام تک اس کوشش میں لگے رہے، آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، کان سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو، دل سے کوئی گناہ نہ ہو۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے۔ اب اوپر سے ہم آئیں گے، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، چوتھے نمبر پر حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان کا نام کیا ہے؟ قاسم۔ پانچویں نمبر پر امام جعفر صادق جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے بولے سا، ٹھیک ہے نا۔ چھٹے نمبر پر حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ ساتویں نمبر پر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، یہ ہمارے سلسلے میں ساتویں نمبر پر ہیں نا۔ انہوں نے ایک بڑی ہی پیاری بات لکھی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ روزانہ اٹھ کر صبح اللہ سے دعائیں مانگا کریں کہ مالک میں آج کا دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے حکم کی نافرمانی نہ ہو، اس کو تمنا بنا کر مانگے۔ اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا چلے اب تھوڑا مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اپنی پوری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، دل دماغ سے ساری سوچوں کو نکال دیں۔ یہ بس
میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سر، دل سے اللہ اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماته لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها الہ العالمین پروردگار آج کی مجلس کو قبول فرمائیے، ذکر اذکار ختم خواجگان کو قبول فرمائیے، یا اللہ تعلیم کو مراقبے کو قبول فرمائیے، اپنی محبت معرفت خشیت دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، دلوں کا تقوی دے دیجئے، تقوی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہم کو عطا فرمائیے، گناہوں سے بچا لیجئے یا اللہ، آنکھ کو، زبان کو، دل دماغ کو، اعضاء کو گناہوں سے بچانا آپ ہی آسان کر دیجئے، عورتوں کے فتنوں سے بچا لیجئے، حرام زندگی حرام موت سے بچا لیجئے، مشتبہ لقموں سے کمائی سے بچا لیجئے یا اللہ، ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے یا اللہ، پروردگار حسد، حرص، لالچ، ہوس سے، عجب و تکبر سے بچا لیجئے، زندگی موت کے فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، جہنم کے قبر کے عذاب سے بچا لیجئے یا اللہ، پروردگار آپ کا یا اللہ سچا تعلق مانگتے ہیں، دے دیجئے اللہ، پروردگار یا اللہ مہربانی کر دیجئے، ہمارے لطائف کو جاری کر دیجئے، سلسلے کا نور دے دیجئے، نسبت کا نور دے دیجئے، فناء قلب دے دیجئے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجئے، رگ رگ سے گناہ کھوٹ نکال دیجئے، دل کی سختی سے بچا لیجئے، اچھے اخلاق والا بنائیے یا اللہ، پروردگار تنہائی کے گناہوں سے بچا لیجئے یا اللہ میں رزق حلال عطا فرمائیے یا اللہ، رنج و غموں سے یا اللہ، ٹینشنوں سے، قرضوں سے، مرضوں سے، وائرس وباؤں سے بچا لیجئے، جو یا اللہ قرضوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دیجئے یا اللہ، سب کے کاروبار میں برکت دے دیجئے یا اللہ، ابھی جو
انٹر اور SSC کے امتحانات ہونے والے ہیں، سب بچوں کے لیے بچیوں کے لیے آسان کر دیجیے یا اللہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں برکت دیجیے، اعمال خیری توفیق دیجیے، ہم رمضان تک پہنچائیے، رمضان کے لیے ہم کو سلامت رکھیے، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دیجیے یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عافیت تندرست دے دیجیے، مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، درجات کو بلند کر دیجیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکات عمر میں صحت میں عافیت کے ساتھ برکت دے دیجیے، فیض کو پورے علاقے میں پھیلا دیجیے یا اللہ پروردگار۔ یا اللہ ہماری تربیت کر دیجیے اللہ، لمبے مراقبے آسان کر دیجیے، وقوف قلبی آسان کر دیجیے یا اللہ۔ آنے والے رمضان گزر رمضان سے بہتر بنائیے، اعتکاف کرنا آسان کر دیجیے یا اللہ پروردگار، رحم کر دیجیے اللہ، مہربانی کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ کل نہیں پرسوں یا اللہ 11 مارچ بروز ہفتہ 2:30 سے 4:30 تک یا اللہ زیتون کنونشن میں خواتین کا جو اجتماع ماہانہ اجتماع طے کیا گیا ہے یا اللہ اس کو کامیاب بنائیے یا اللہ پروردگار۔ زیادہ سے زیادہ خواتین کا جڑنا استفادہ کرنا آسان کر دیجیے یا اللہ۔ ہمارے پاس دینی دوستی کا جو نظام چل رہا ہے اس کے حلقے میں اللہ گلی گلی محلے محلے میں قائم کر دیجیے یا اللہ۔ ملاقاتیں کرتے ہوئے یا اللہ نوجوانوں کو یا اللہ قریب کرنے کی یا اللہ توفیق دے دیجیے۔ الہ العالمین مہربانی کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ جتنے ساتھی جمع ہیں سب کے حاضری کو قبول کیجیے، سب کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجیے، سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دیجیے، دلوں کا سکون دے دیجیے۔ ہر ماں باپ کو اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجیے۔ جو ماں باپ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے اچھے رشتے ان کے لیے مقدر فرمائیے، رکاوٹوں کو دور کر دیجیے۔ الہ العالمین پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر کر دیجیے۔ جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کلمات ایمان کلمہ استغفار پڑھنا ہے۔ پرانے ساتھی تو توبہ تائب ہونے کی نیت سے، ایمان کی تجدید کی نیت سے پڑھیں، نئے ساتھی سلسلے میں داخل ہونا بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔